27ویں ترمیم کی منظوری کے لیے حکومت کے اتحادیوں سے رابطے تیز۔ پیپلز پارٹی کی مذاکراتی کمیٹی کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعظم کی مجوزہ آئینی ترمیم کی متعلقہ شقوں پر اتفاق رائے کے لیے مشاورت۔ ایم کیو ایم قیادت کی شہباز شریف سے ملاقات۔ ایم کیو ایم کے آرٹیکل 140A میں ترمیم شامل کرنے کی سفارش۔ ایم کیو ایم نے وزیر اعظم کو آئینی ترامیم کے لیے غیر مشروط تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم نے بتایا کمیٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے فیصلہ ہوگا۔ وزیر اعظم سے استحکام پاکستان پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مشاورت۔ وزیر اعظم سے بی اے پی کے وفد کی بھی ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چوہدری صالح حسین کی قیادت میں مسلم لیگ کاف کے 4 رکنی وفد نے بھی ملاقات کی۔ ستائیسویں آئینی ترمیم کل سینٹ میں پیش کی جائے گی۔ وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس کل صبح 9 بجے طلب۔ ترمیم سینٹ میں پیش کرنے سے قبل وفاقی کابینہ سے منظور کرائی جائے گی۔ ترمیم مزید غور کے لیے قائمہ کمیٹی قانون کو بھجوا دی جائے گی۔ قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم پیر کو متعارف کروائی جائے گی۔ سینٹ کے بعد قومی اسمبلی 14 نومبر کو آئینی ترمیم کی منظوری دے گی۔ وزیر اعظم نے اتحادی جماعتوں کے ساتھ 27ویں ترمیم کے نکات شیئر کر دیے۔ قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ میں کٹوتی شامل نہیں۔ بیرونی قرضوں دفاعی اخراجات پر وفاقی صوبوں کو شیئر ہولڈر بنانے کی تجویز۔ وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی شق بھی شامل۔ جوڈیشل کمیشن میں پارلیمان اور ریٹائرڈ ججز کی نمائندگی کی تجویز۔ چیف الیکشن کمشنر کا انتخاب پارلیمنٹ سے کرانے کی تجویز۔ الیکشن کمشنر ممبران کے انتخاب میں قانونی پیچیدگی کو آئینی ترمیم کے ذریعے دور کیا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر کی عدم موجودگی کی صورت میں بھی الیکشن کمشنر کا انتخاب ہوگا۔ پورے ملک میں یکساں نصاب اور مضامین ہوگا۔ پرائمری سیکنڈری کالج ایجوکیشن کے شعبے نہیں صرف کریکولم اور سلیبس واپس لیا جائے گا۔ وفاقی حکومت بہبود و آبادی کا شعبہ واپس لے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم پر CEC کو آج اعتماد ملیں گے۔ مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس کچھ دیر بعد کراچی میں ہوگا۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں شرکت کے لیے پارٹی رہنما کراچی پہنچ گئے۔ اجلاس میں آئینی ترامیم کے مجوزہ ڈرافٹ اور حکومتی تجاویز پر غور کیا جائے گا۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی مجوزہ آئینی ترامیم پر قانونی ماہرین کی سفارشات کا جائزہ لے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ NFCA ووٹ کو واپس ہونے نہیں دیں گے۔ 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں ہونے دیں گے۔ 27ویں ترمیم میں اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اہم دورے پر کل کراچی پہنچیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی کراچی میں پیپلز پارٹی قیادت سے ملاقات متوقع ہے۔ ابھی تک 27ویں ترمیم کا مسودہ ہمیں نہیں دیا گیا۔ 26ویں ترمیم بھی غلط تھی، 27ویں ترمیم بھی غلط ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ہم سب کو صوبوں کی خود مختاری پر سمجھوتہ نہیں کرنا چاہیے۔ NFC ایوارڈ میں صوبوں کے حق میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم کی جانب سے منتخب آئینی عدالت پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ آئینی بینچ میں 9 ججز ہوں گے جنہیں وزیر اعظم منتخب کریں گے۔ پنجاب حکومت کی کارکردگی سے کوئی بھی مطمئن نہیں۔ آئین کو کھلواڑ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ 1 سال میں دوسری ترمیم تشویشناک ہے۔ امیر JUI مولانا فضل الرحمان کی محمود خان اشکزئی سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ بولے 27ویں ترمیم پر پورے اپوزیشن متفقہ موقف اپنائے گی۔ معتدل ماحول کو شدت کی طرف نہ لے جایا جائے۔ افغانستان کو مسئلے پر کہا کہ پاکستان کو پرو پاکستان افغانستان چاہیے۔ دہشت گردی ہمارا داخلی مسئلہ ہے۔ دینی مدارس اور مساجد کے معاملات میں علماء کی توہین ہو رہی ہے۔ افغانستان سے سرحد پار دہشت گردی روکنے کا مشن۔ پاکستان اور طالبان رجیم کے درمیان مذاکرات کا چوتھا دور استنبول میں جاری۔ ذرائع کے مطابق پاکستان افغان سرزمین سے دہشت گردی کی کارروائیاں روکنے کے مطالبے پر قائم۔ افغان رجیم سے پاکستان پر دہشت گرد حملے بند ہونے اور افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے تحریری ضمانت مانگی جائے گی۔ افغانستان سے مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ ہماری سرزمین کی خلاف ورزیاں جاری رہیں تو ہم بھی وہی کریں گے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم نے ابھی حتمی شکل اختیار نہیں کی۔
आर्टिकल 243 में तरमीम के लिए मुशावरत की जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दिफाई तकाज़े बदल गए हैं, ये सारा काम बाहमी मुशावरत से होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पर डेडलॉक के खात्मे, सेनेट और सदारती इलेक्शन में सुकम दूर करने के लिए तरामीम ज़रूरी हैं। बन्नू के इलाके मोहम्मद खेल में पुलिस और मुसल्लह अफराद के दरमियान झड़प, फायरिंग के तबादले में 6 पुलिस एहलकार जख्मी। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मोहम्मद खेल में पुलिस ने खुफिया इतला पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। दौरान ऑपरेशन मुसल्लह अफराद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। नौशहरा में मुबैना पुलिस मुकाबले में दहशतगर्द इंतखाब आलम मारा गया। मुलजिम ने चंद रोज कबल पोलियो ड्यूटी पर मामूर टीम पर फायरिंग की थी। पोलियो ड्यूटी पर मामूर सिपाही मकसूद अली शहीद हो गया था। सदर आसिफ अली जरदारी से अल जज़ीरा मीडिया नेटवर्क के डायरेक्टर जनरल नासिर बिन फैसल बिन खलीफा अल सानी की दोहा में मुलाकात हुई। कतरी क़यादत से होने वाली मुफीद मुलाकातों पर इत्मीनान का इज़हार किया गया। सदर जरदारी ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में कतर के उसूली मौक़िफ़ और अमन गज़ा के लिए क़यादत को सराहा। नासिर बिन फैसल अल सानी ने कतर के साथ इज़हार यकजहती पर पाकिस्तान का शुक्रगुजार होने का इज़हार किया। सदर आसिफ अली जरदारी दोहा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में बाहमी दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने पर तफसीली गौर किया गया। दोनों जानिब से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए कोशिशों के अज़्म का इयादा किया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाक फ़ौज की कुर्बानियों को सराहा। जनरल चार्ल्स की GHQ आमद पर यादगार शोहदा पर हाज़री, खिराज तहसीन भी पेश किया। GHQ आमद पर बरतानवी फ़ौजी सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सुहेल आफरीदी की बानी से 5वीं बार भी मुलाकात ना हो सकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 3 जजेस ने फैसला दिया मुलाकात होनी चाहिए। सवाल ये करें कि इंसाफ क्यों नहीं हो रहा। जमहूरियत में और भी रास्ते हैं, उन रास्तों पर गौर किया जा रहा है। 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट किसी ने नहीं देखा। 26 नवंबर एहतजाज केस रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समात अलीमा खान आज भी अदालत में पेश न हुई। बानी PTI की बहन अलीमा खानम की 8वीं मरतबा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अलीमा खान का एक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। 1 करोड़ से जायद रकम थी। तहरीक इंसाफ के वफ्द की वफाकी वजीर अमीर मकाम से मुलाकात, अमन जिरगा और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई। PTI वफ्द में असद कैसर, जुनेद अकबर और आतिफ खान शामिल। असद कैसर ने कहा कि हम यहाँ से 1 पॉइंट एजेंडे पर आए हैं। पहले 6 फिर 7 और अब 8 पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। सदर ट्रंप ने मोदी के जख्मों पर फिर नमक छिड़क दिया। पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट लेते हुए अमरीकी सदर ने कहा, मैंने 8 माह में 8 जंगें बंद करवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। पाकिस्तान और भारत से कहा जंगें रोके वरना तिजारत नहीं करूंगा। दोनों एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी गई। अखबारात में लिखा जंग में 7 तैयारे गिराए गए, 1 को नुकसान पहुंचा। हकीकत में 8 नए तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान 114 मिलियन यूरो के इमदादी पैकेज का मुआहिदा। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर मोहम्मद हुमैर करीम ने की। जर्मन वफ्द के सरबराह क्रिस्टिन टोइन्स ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात और मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने की कोशिशों की तारीफ़ की। सिंध में तलबा की हाजिरी मॉनिटर करने के लिए डिजिटल निज़ाम मुतारिफ। वज़ीर आला सिंध ने इफ्तिताह किया। अब से स्कूलों में तलबा की ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि स्कूलों में हाजिरी यकीनी बनाने के लिए तलबा की हौसला अफजाई करना होगी। डाटा जमा करना होगा ताकि हर तालिब इल्म पर नज़र रखी जा सके। महकमे तालीम की ऐप के जरिए तलबा अपनी हाजिरी लगाएंगे। हमने ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल में वापस लाना है। आइंदा नस्ल की कामयाबी के लिए आज की बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाएंगे।
سندھ حکومت کا شہری سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ایک اہم ترین فیصلہ پیپلز بس سروس اور ای وی ٹیکسی سروس کے انڈور اور آؤٹ ڈور کیمروں کو سیف سٹی نیٹ ورک سے منسلک کرنے کا بڑا فیصلہ۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں فیصلے کا مقصد عوامی ٹرانسپورٹ کے نظام کو محفوظ بنانا ہے۔ اقدام سے عوامی تحفظ کے اقدامات میں نمایاں بہتری آئے گی۔ لاہور میں میٹرو اورنج لائن کے بعد اب ٹرام اور ہائی سپیڈ بھی دوڑے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب ایئر کمپنی کی بھی منظوری دے دی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بڑے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں پہلی بار ایئر ایمبولینس سروس متعارف کروائی گئی۔ تعلیم، صحت، زراعت سمیت ہر شعبے میں جدت لانے کا کریڈٹ مریم نواز کو جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف برازیل روانہ۔ مریم نواز برازیل کے شہر بیلم میں کوپ 30 اجلاس میں شریک ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف ستھرا پنجاب ای موبیلٹی کے بارے میں شرکاء کو آگاہ کریں گی۔ وزیر اعلیٰ کلائمیٹ ریزیلینٹ ریجنل لیڈرشپ پر گفتگو کریں گی۔ اہم اور نمایاں شخصیات اور رہنماؤں سے ملاقاتیں طے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے نائب صدر سے بھی ملاقات کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ورلڈ بینک کلائمیٹ چینج کے گلوبل ڈائریکٹر سے بھی ملیں گی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برفباری۔ گلگت بلتستان کے پہاڑوں بابو سر، نانگا پربت اور بٹاکنڈی کی چوٹیوں پر وقفے سے برف پڑنے کا سلسلہ جاری ہے۔ شاہراہ بابو سر کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ کے پی کے علاقے سوات، دیر، کالام، ایوبیہ، نتھیا گلی اور چانگلہ گلی میں برفباری جاری ہے۔ پی ڈی ایم اے نے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں مزید بارش اور برفباری کی پیشگوئی کی ہے۔ موسم بدلتے ہی پاکستان میں فضائی آلودگی میں واضح کمی۔ لاہور دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں 13ویں نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 119 ریکارڈ۔ کراچی فہرست میں 9ویں نمبر پر موجود، ایئر کوالٹی انڈیکس 148 ریکارڈ۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا برونائی دارالاسلام کا سرکاری دورہ۔ آئس پیار کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا کی برونائی کے سلطان سے ملاقات۔ دو طرفہ دفاعی تعاون اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی برونائی کے وزیر دفاع اور کمانڈر رائل برونائی آرمڈ فورسز سے الگ الگ ملاقاتیں۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے دفاعی اکیڈمی برونائی میں پاکستان کا علاقائی امن و استحکام میں کردار پر خطاب کیا گیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو ہیڈ کوارٹر رائل برونائی آرمڈ فورسز پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں کہنا سے لڑکی فوزیہ کی بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت۔ آئی جی پنجاب نے بتایا مغوی کا کوئی فنگر پرنٹ موجود نہیں۔ لڑکی جاتے وقت اپنا 3 ماہ کا بچہ بھی گھر چھوڑ گئی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے، پہلے کہتے تھے جن لڑکی کو لے گیا، اب معلوم ہوا لڑکی سارا سامان پیک کر کے ساتھ لے گئی۔ حیرت ہے آپ اتنی سی بات اتنے عرصے بعد پتہ کر سکے۔ آپ لوگوں سے گھریلو خاتون ریکور نہیں ہو رہی، خاتون زندہ ہے یا نہیں، مجھے اس پر مثبت پیش رفت اور جواب چاہیے۔ عدالت نے سماعت 10 روز تک ملتوی کر دی۔ زہران ممدانی کے میئر بننے کے بعد اب شہری نیو یارک چھوڑ کر فلوریڈا منتقل ہو جائیں گے۔ صدر ٹرمپ کی وارننگ جاری۔ ڈیموکریٹس کو بھی نشانے پر لے لیا۔ کہا ڈیموکریٹس نے ایک کمیونسٹ کو امریکہ کے بڑے شہر کا میئر بنا دیا۔ ہم نے نیو یارک میں اپنی خود مختاری کا تھوڑا حصہ کھو دیا ہے۔ دیکھتے ہیں ممدانی نیو یارک میں کیسا کام کرتے ہیں، ہم ان کی تھوڑی مدد کریں گے۔ ہم نے امریکہ کو عظیم بنانے کا وعدہ پورا کیا۔ مزید کہا کہ جنوبی افریقہ کو G20 میں نہیں ہونا چاہیے۔ جنوبی افریقہ میں ہونے والے G20 اجلاس میں شرکت نہیں کروں گا۔ ہم نے کئی ممالک کو ابراہم معاہدے میں شامل کیا۔ امید ہے سعودی عرب بھی معاہدے میں شامل ہوگا۔ ہم مشرق وسطیٰ میں اچھا کام کر رہے ہیں۔ مزید کہا کہ امن کی کنجی ایران کی جوہری صلاحیت ختم کرنے کے بعد ملی۔ چین اور روس کے ساتھ جوہری ہتھیار ختم کرنے کا منصوبہ تیار کر سکتا ہوں۔